بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات علماء کرام میڈیا پر آتے ہیں ان سے گزارش، دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ جس طرح مردوں کو کہا گیا ہے کہ عورتوں کو مت دیکھو، تو عورتوں کو کہا گیا ہے کہ مردوں کو نہ دیکھو۔ تو مردوں کے کپڑے تو ہوتے ہیں، چہرے ہی کو دیکھنا ہے، لہذا اس سے منع ہے، اس سے منع ہونا ہے۔ تو ہم علماء کرام جتنے بھی ہیں، ہماری ویڈیو عورت دیکھے یا نعت خوان کی ویڈیو عورتیں دیکھیں، یہ حرام ہے۔ دیندار گھرانوں میں، اللہ والے گھرانے، تبلیغی دیندار صوفی بزرگ، ان کے گھروں میں عورتیں نعت خوانوں کو اور علماء کو دیکھتی ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میڈیا پر علماء آ گئے، پہلے یہ کہتے تھے کہ ٹی وی حرام ہے۔ جواب، ٹی وی پہلے حرام تھا 40%، اب 90% حرام ہے۔ کیا مطلب؟ جو استعمال لوگ ٹی وی کا کر رہے ہیں عمومی طور پر، وہ اسلام کے مطابق ہے۔ ڈرامے، فلمیں، گانے بجانے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ مولوی کی تقریر آ کر تو وہ اڑ جاتے ہیں۔ ہم مولوی علماء کرام ان لوگوں کے لیے آتے ہیں، بھائی گھروں سے گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، اس کے آلات ختم کرو۔ کسی نے ختم کر دیے۔ بعض ایسے ہیں کہ ہماری بات مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ کروڑوں ہیں، نہیں مانتے۔ اب اگر ہم سامنے نہیں آئیں گے تو وہ حضرات جن کے عقائد درست نہیں، کسی کا ہم نام نہیں لیتے ہیں، جن کے عقائد درست نہیں، یا ایسے افراد جو حافظ عالم مفتی ہیں ہی نہیں، اتھورائز ہے ہی نہیں، وہ میڈیا پر لوگوں کا ایمان برباد کرتے ہیں۔ تو ہم ان لوگوں کے لیے آتے ہیں جو میڈیا کے سامنے تو بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد مدرسہ دین سے دور ہیں، تو ان کے لیے ہم آتے ہیں۔ اور اگر ہم نہیں آئیں گے تو پھر وہ آئیں گے تو ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ اور جو حضرات علماء کرام ہیں وہ کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری ویڈیو دیکھو یا ہم کو سبسکرائب کرو، یہ بھی غلط ہے۔ جس عالم کی ویڈیو کو کلک کریں آپ، سامنے گندی ویڈیوز آ جاتی ہیں، تو اس کا ایمان تو برباد ہو گیا، وہ تو غرق ہو گیا۔ جو لوگ دین سے دور ہیں، علماء کرام مسجد مدرسہ سے دور ہیں، لیکن میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کروڑوں لوگ ہیں، ہم ان کے لیے آتے ہیں۔ اللہ والے لوگ، دیندار، تبلیغی، بزرگ، نمازی، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ذکر کرنے والے، میڈیا سے بالکل دور رہے۔ اس میں فلانے عالم آتے ہیں، فلانے آتے جہنم میں گر جاتے ہیں۔ آپ دور رہیں۔ ہمارے تبلیغی ساتھی نیک، انہیں فیس بک بنائے ہوئے ہیں، فیس بک آگے چلاتے جاؤ نا تو لڑکیوں کی تصویریں آ جاتی ہیں، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ ہم میڈیا کے اتنے قریب ہو چکے ہیں، اتنے گھس چکے ہیں، حتی دینداروں کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کو لڑکی کی تصویر اور ساز، یہ چیزیں بری نہیں لگتی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس دن میں نے ایک ساتھی کی تصویر دیکھی، اس نے فیس بک کی آئی ڈی بنائی تھی، 7 سال باہر ملک میں لگے ہوئے، 7 سال باہر ملک میں لگے ہوئے۔ اللہ والا، میں رویا اور تصویر پر میرے آنسو گر گئے۔ اللہ والے لوگ ان چیزوں سے ہٹیں، چھوٹا موبائل رکھیں، بس اس سے اپنی ضرورت پوری کریں۔ اس کے علاوہ ٹچ موبائل سے بھی دور رہیں۔ 15 دن کا آپ مراقبہ کریں کہ آپ نے کیا دین سیکھا ہے، اس سے کیا اسلام سیکھا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا ذہن مشوش
ذہن برباد، دماغ برباد، روحانیت برباد، اس سے دور رہیں۔ اللہ والے لوگ، دیندار لوگ، نمازی لوگ، تبلیغی لوگ، حافظ، عالم، اور جو علماء میڈیا پر آئیں وہ آئیں۔ اب ہر ایک نے ایک ایک کیمرہ لے لیا ہے اور میڈیا پر شروع ہو چکے ہیں۔ 45 سال آپ کی عمر ہو جائے، بچے آپ کے ہو جائیں، آپ پکے ہو جائیں عمر کے، یہ تو شہرت تو فتنہ ہے۔ جب آپ کی عمر بڑھ جائے پھر اگر آپ آنا چاہیں، میں نے زندگی میں خود ٹی وی نہیں دیکھا ہے، پوری زندگی میں نے ٹی وی نہیں دیکھا ہے، نہ گانا سنا ہے۔ اور جو لوگ چوکوں پر باتیں کرتے ہیں، فلاں نے آج میڈیا پر یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو ہم ڈر جاتے ہیں اب کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، نظروں کی حفاظت فرمائے۔ من نظر الى امرأة اجنبیۃ صب فی عینیہ العنق یوم القیامہ، جو اجنبی عورت کو دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگھلائے ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک، 3 چیزوں کو پاک کرو، ہمیشہ خوش رہو۔ اس لیے تو پریشانی ہے۔ زبان پاک غیبت چغلی گالی سے، پیٹ پاک حرام سے، ناڑا پاک بدکاری سے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی ٹچ موبائل، فیس بک، ان چیزوں سے دور رہیں اور اپنے بچوں کو، بیویوں کو، ان کو بھی دور رکھیں۔ میں دینداروں سے مخاطب ہوں، اللہ والوں سے مخاطب ہوں، تبلیغیوں سے، صوفیوں سے، علماء سے، ان سے مخاطب۔ آپ دور رہیں، دور رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔